आशियाना आका मदीने अंदर मिल जाए आशियाना मेरे खुदा अता कर, मेरे खुदा अता कर। अंदाज़ आशिकाना आका मदीने अंदर, आका मदीने अंदर मिल जाए आशियाना मेरे खुदा अता कर। अंदाज़ आशिकाना मेरे खुदा अता कर। कर दे मुझे अता पर उड़ता फिरूं मैं दर पर। कर दे मुझे अता पर उड़ता फिरूं मैं दर पर। किस्मत मेरी में लिख दे, किस्मत मेरी में लिख दे मदनी का आस्ताना मेरे खुदा अता कर। अंदाज़ आशिकाना आका मदीने अंदर मिल जाए आशियाना। मर कर हशर में जाऊं आका को कहते पाऊं। मर कर हशर में जाऊं आका को कहते पाऊं। कुछ भी न पूछो इससे, कुछ भी न पूछो इससे, कुछ भी न पूछो इससे। ये है मेरा दीवाना आका मदीने अंदर मिल जाए आशियाना मेरे खुदा अता कर। अंदाज़ आशिकाना। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वास्ते। हर किस्म की हम्द व सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद पाक इमामुल अंबिया फ़ख़रुल अंबिया सय्यदुल अंबिया व सय्यदुल मुरसलीन मौला कुल फ़ख़रुर रसूल हादिये सुबुल ताजे रसूल ख़त्मुर रसूल मौला कायनात फ़ख़्र मौजूदात बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा मौला कायनात फ़ख़्र मौजूदात सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे दो जहां सरवरे कायनात फ़ख़्र कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इज़्ज़त गिरामी पर। मोहतरम दोस्तों, मैं पिछले जुम्मा को आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेटी हज़रत सय्यदा फ़ातिमा नहीं बल्कि मेरे हुज़ूर की 4 बेटियां हैं। मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को 4 बेटियां अता फरमाई हैं। तो हम कुरान से पूछते हैं कि ए कुरान तो बता, तूने मेरे अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इब्तिदा से लेके इंतहा तक हर तारुफ़ कराया है, तो ए कुरान तू ये भी बता कि मेरे हुज़ूर की बेटियां कितनी हैं, एक हैं या मेरे हुज़ूर की 4 बेटियां हैं। तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु
قل لأزواجک و بناتک، یہاں پر اللہ پاک نے جب میرے محبوب کی بیٹیوں کا ذکر کیا تو ایک بیٹی کا ذکر نہیں کیا بلکہ جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جمع کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے ایک عام آدمی جو تھوڑی بہت اردو گرامر یا عربی گرامر جاننے والا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو بنت لفظ ہے یہ واحد کے لیے بولا جاتا ہے، اور جو بنات لفظ ہو وہ واحد کے لیے نہیں بلکہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ میرے حضور کی ایک لخت جگر نہیں بلکہ میرے حضور کی 4 نور العین ہیں، 4 میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میرے حضور کی ایک لخت جگر نہیں بلکہ میرے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو پچھلے جمعہ کو میں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چند ایک باتیں عرض کی تھی، تو آج کے جمعہ میں میرے حضور کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر، ان کی عظمت پر، ان کی شان و شوکت پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم دوستو، میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 33 برس ہوئی تو 33 برس کی عمر میں میرے حضور کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میرے اللہ نے حضرت رقیہ رکھا۔ یہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک مذہب ایسا ہے، ایک مسلک ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور کی ایک لخت جگر ہے، 4 نہیں ہیں، ساتھ یہ دلیل دیتا ہے کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی ان کا پہلے نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا، جو باقی 3 بیٹیاں ہیں وہ ابو حالہ سے تھی۔ سیدہ فاطمہ میرے حضور کی لخت جگر تھی۔ تو دوستو، جو میری بیٹی ہو وہ میری بیٹی ہی کہلائے، جو میرے کسی دوست کی بیٹی ہو تو وہ دوست کی بیٹی کہلائے، جو کسی بزرگ کی بیٹی ہو وہ بزرگ کی بیٹی ہی کہلائے۔ اور اس ملک کے اندر میرے حضور کی بیٹیاں لوارث ہو گئی اور ان کو کبھی ابو حالہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو کبھی کسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، جب تم بچوں کو پکارتے ہو تو بچوں کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو میرے حضور کی جو باقی بیٹیاں ہیں وہ زینب بنت محمد ہے، وہ زینب بنت رقیہ ہے، وہ زینب بنت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ بنت محمد ہے۔ یہ میرے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں ہے۔ تو دوستو، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے حضور کے گھر میں ان کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھوٹی دی ہے۔ گھوٹی کیا تھی؟ ہم سنتے ہیں کہ میرے حضور نے اپنے نواسے امام حسن و حسین کو گھوٹی اپنے لعاب مبارک کی دی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو جو گھوٹی دی ہے وہ کسی کھجور کی یا کسی اور چیز کی نہ تھی، وہ گھوٹی بھی میرے حضور کا لعاب مبارک تھا کہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم میں سب سے پہلی جو چیز تبرک کے طور پہ گئی ہے وہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب مبارک تھا۔ طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری بہنوں کے مقابلے میں اس بات پر بھی منفرد ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فیملی کے اندر، اپنے گھر کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت تھی، سب سے زیادہ حسن و جمال والی تھی۔ ارے خوبصورت کیسے نہ ہوتی، بیٹی جو امام الانبیاء کی تھی، بیٹی جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور دوسری بات، جب میرے حضور نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو میرے حضور نے کیا ہے وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت رقیہ باقی بہنوں سے اس بات میں بھی منفرد ہیں، سب سے پہلے میرے حضور نے جس بیٹی کا خود رشتہ کیا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور دوسری بات، جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی
عنہا کی شادی ہوئی تو اس بات میں بھی حضرت رقیہ اس بات میں منفرد ہیں کہ جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود نہیں بھیجا بلکہ میرے حضور خود حضرت عثمان غنی کے حرم میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور اس بات میں بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات میں منفرد ہیں۔ اور سب سے پہلا رشتہ جو میرے حضور نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا تو جب ابو لہب کے بیٹوں سے ان دو میرے حضور کی بیٹیوں کا رشتہ ہو چکا تھا، عتبہ کے ساتھ حضرت رقیہ کا اور عتیبہ کے ساتھ ام کلثوم کا، اور یہ ابو لہب جو اپنی ہر وقت اپنی جھولی پتھروں سے بھر کے میرے حضور کی گستاخیاں کی کرتا تھا، میرے حضور کو پتھر مارا کرتا تھا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ واللیل کی زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم پر کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس جسم پر ابو لہب نے پتھر نہ مارا ہو۔ اتنے پتھر مارے ابو لہب نے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بدبخت نے گستاخیاں کی تو گستاخیوں پر قرآن پاک کی یہ صورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ جب یہ آیات اتری، صورت اتری، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ اور طیبہ سے کہا کہ میرا ملنا جلنا تمہارے ساتھ بالکل ختم ہے اس وقت تک جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ یہ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا کہ بعد میں ان بدبختوں نے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ جب طلاق ہوئی تو کچھ ہی دن گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور بلا کر فرمایا کہ اے عثمان، جبریل آئے ہیں اور ابھی میرے پاس بیٹھے ہیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیں۔ تو میرے اللہ، یہ حضرت رقیہ اس بات میں بھی منفرد ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے ہیں، تو وحی کے اترنے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا۔ اور حضرت رقیہ اس بات میں بھی منفرد ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف کی ہے، اور دوسری ہجرت پھر مکہ سے دوبارہ مدینہ کی طرف کی ہے۔ یہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر نور نظر ہیں، جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹی وہ بیٹی ہے جو راتوں کو سجدوں میں گزار دیتی ہے اور دن کا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیتی ہے۔ یہ وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کے بارے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رقیہ وہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور سب سے پہلے یہ وہ صاحبزادی ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا تھا، اللہ کا سلام آیا تھا۔ تو دوستو، جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 14 برس کی ہوئی، 14 برس کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان، اے عثمان، مسلمانوں کے لیے مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا ہے، آپ رقیہ کو لے کر حبشہ کی طرف چلے جائیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کی لخت جگر نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب چلے جاتے ہیں تو مسلمانوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے جائیں گے، ہمیں کتنا اجر ملے گا، ہمیں کیا ملے
کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ اکبر، اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے مہاجرین کو اتنا اجر عطا کروں گا، واللہ یعلم ما تصنعون، کہ تم نہیں جانتے میں اپنے ہجرت کرنے والوں کو کتنا اجر عطا کروں گا۔ میرے حضور علیہ السلام گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، گھر کے اندر موجود ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے میری بیٹی رقیہ کی بڑی یاد ستاتی ہے، مجھے حضرت رقیہ کی بڑی یاد آتی ہے۔ کوئی قافلہ جو حبشہ سے آئے تو پوچھو میری بیٹی حضرت رقیہ کا کیا حال ہے، میرے داماد عثمان کا کیا حال ہے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ مہینے گزرے، مہینے گزرنے کے بعد ایک عورت حبشہ سے آتی ہے، اس سے میرے حضور نے پوچھا اے بہن آنے والی بتا میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے، آپ کی بیٹی حبشہ کے اندر ایک بازار کے اندر وہ سواری پر سوار تھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سواری کی مہاریں پکڑ کر اس کو چلا رہے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دونوں کو بھلائی عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے۔ میرے اللہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ یہ میرے حضور کا پہلا نواسہ ہے جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوا۔ 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے، حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ سے دوبارہ چلتے چلتے مدینہ کے اندر پہنچے، میرے حضور کے دروازے پہ آ کے دستک دی ہے۔ جب دستک دی میرے حضور نے پوچھا کون؟ عرض کی ابا جان آپ کی بیٹی رقیہ آئی ہے۔ میرے حضور نے دروازہ کھولا، پوچھا بیٹی تو واپس آ گئی ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا میری بیٹی مجھے تیری بڑی یاد ستاتی تھی، میں تجھے بڑا یاد کرتا تھا۔ عثمان غنی کی طرف دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان یہ کس کا بچہ لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نواسہ عبداللہ ہے۔ میرے حضور نے پوچھا عثمان اس کا نام عبداللہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا سب سے خوبصورت ترین نام مجھے عبداللہ لگتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے نواسے کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کا پہلا نواسہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو یہ پہلے نواسے ہیں۔ جب میرے حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو میرے حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو اٹھایا، پیار کیا، اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں اور پیار کرتے کرتے حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت عبداللہ کے منہ میں ڈال دی۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسن و حسین نے میرے حضور علیہ السلام کی زبان کو چوسا ہے، لیکن میرے حضور کے نواسوں میں سے سب سے پہلے نواسے حضرت عبداللہ ہیں جنہوں نے میرے حضور علیہ السلام کی نبوت والی زبان چوسی ہے۔ یہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جس نے میرے حضور کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کی ہے، یہ سب سے پہلا میرے حضور کا نواسہ ہے جو میرے حضور کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کیا کرتا تھا۔ یہ سب سے پہلا میرے حضور کا نواسہ ہے جس کے ساتھ میرے حضور نے پیار کیا ہے، پیار محبت کی ایک داستان رقم کی ہے۔ آج ہم نے امام حسن و حسین کا ذکر تو سنا، اگر ذکر نہیں سنا تو حضرت عبداللہ کا نہیں سنا۔ ہم نے امام حسن و حسین کو یاد تو رکھا، اگر نہیں یاد رکھا تو میرے حضور کے جو باقی 4 نواسے تھے ان کو یاد نہیں رکھا، اگر نہیں یاد رکھا تو میرے حضور علیہ السلام کی جو باقی 2 نواسیاں تھی، حضرت امامہ تھی، حضرت زینب تھی،
کلثوم اور حضرت رقیہ اور حضرت امامہ کو یاد نہیں رکھا؟ دوستو میرے حضور کے 2 نواسے اور 1 نواسی نہیں بلکہ میرے حضور کے 6 نواسے تھے اور 4 نواسیاں اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر رہنے لگے۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کے لیے پھر مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اب مکہ کو چھوڑو اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو ان ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے لے کر پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر پہنچے تو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ حضرت میں کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گھر کے اندر قیام کر لیا، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجر مبارک میں موجود ہیں۔ 2 مہینے گزرتے ہیں۔ 2 مہینوں کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں ایک دن اپنے بابا سے ملنے کے لیے گئی کہ میرے بابا جان ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے پیٹ کو یوں چارپائی کی پائی کے ساتھ یوں دبا رہے ہیں۔ تو میں نے دوڑ کر بابا جان کے کندھوں سے اٹھایا اور میں نے پوچھا بابا جان خیریت تو ہے؟ آپ اپنے پیٹ کو سہارا کیوں دے رہے ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا بیٹی رقیہ کئی دن گزر گئے ہیں آپ کے بابا نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ میرے حضور کے گھر میں فاقے، میرے اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب، اے میرے محبوب اگر آپ کہہ دیں تو میں احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں، اے میرے محبوب اگر آپ کہہ دیں تو میں جنت کو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پر میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے حضور نے فرمایا نہ اللہ نہ مجھے احد کا پہاڑ سونے کا چاہیے، نہ مجھے جنت کے کھانے چاہیے، نہ جنت کے مشروبات چاہیے، میرے محبوب کیا چاہیے؟ کیوں بھوکا رہنا چاہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا میں اس لیے بھوکا رہنا چاہتا ہوں میری امت کے اندر کوئی غریب بھی آئے گا، میری امت کے اندر کوئی مسکین بھی آئے گا، میری امت کے اندر کوئی یتیم بھی آئے گا، جب اس کر بھوک لگے گی، اس کو جب پیاس لگے گی تو بھوکا ہونے کی حالت میں، پیاس ہونے کی حالت میں وہ مجھے یاد کیا کرے گا اور کہا کرے گا کہ اللہ رب العزت کا جو پیارا محبوب تھا وہ بھی بھوکا رہا کرتا تھا، ہم بھی بھوکے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقے کاٹے، کئی دن گزر جایا کرتے تھے کہ میرے حضور کے گھر میں کچھ نہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑتی ہیں اور جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عثمان میرے بابا جان نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے اتنی تکلیف ہے کہ اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ دبا کر سہارا دے رہے ہیں، عثمان میرے بابا کے لیے کھانا ہی بھیج دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھے، ایک بکری کو ذبح کیا، تو حضرت رقیہ سے فرمایا رقیہ جلدی کرو کھانا تیار کرو، ادھر روٹی بن رہی ہے، ادھر گوشت تیار ہوا، اور عرب کے ہاں جو مشہور کھانا تھا، سب سے زیادہ اچھا کھانا تھا، وہ شوربے کے اندر روٹی بگوئی جاتی تھی۔ تو جلدی سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود گوشت بنایا ہے، حضرت رقیہ نے روٹیاں بنائی ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روٹی کو شوربے کے اندر بگو رہے ہیں، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدت تکلیف کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عائشہ امی جان میرے حضور میرے بابا جان کہاں ہیں؟ عرض کرنے لگے کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت رقیہ بیٹھ جاتی ہیں تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حضور سجدے کی حالت میں نے اپنے حجرہ مبارک سے دیکھا کہ میرے حضور سجدے کی حالت میں پڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ میرے حضور کو روتے روتے ہچکیاں لگ گئی ہیں، اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ جملے ہیں، اے اللہ تیرا محبوب بھوک کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تیرا محبوب شکر ادا کرتا ہے، کبھی تو اپنے محبوب کو کھانے دے کے راضی کرتا ہے، کبھی تو اپنے محبوب کو بھوکا رکھ کے راضی کرتا ہے، اے میرے اللہ تو جس حال میں بھی رکھے تیرا محبوب تجھ سے راضی ہے، اے اللہ تجھ سے راضی ہے۔ حضرت میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
گھر کے اندر تشریف لے گئے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، بابا جان کا استقبال کرتی ہیں، بابا جان آپ آ گئے ہیں، آئیے میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ میرے حضور نے دیکھا، پوچھا عائشہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی رقیہ لے کر آئی ہے۔ تو میرے حضور نے کھانا نہیں کھایا، واپس پھر مسجد نبوی میں اندر پلٹ گئے اور مصلی رسول پہ پھر سجدے کی حالت میں پڑے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میرے اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرا شکر ادا کرنے لگ جایا کرتا ہے میں خدا اس بندے کو اور زیادہ دینے لگ جاتا ہوں۔ تو میرے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تھوڑا دیا ہے پھر بھی میرے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے زیادہ دے دیا ہے پھر بھی میرے خدا کا شکر ادا کرو، کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اگر خوشحال ہو تو خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ میرے حضور پھر سجدے سے اٹھے، گھر کے اندر تشریف لے گئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر اٹھ کے استقبال کرتی ہیں، میرے حضور کو پکڑا، چارپائی پر بٹھایا ہے، میرے حضور کے سامنے کھانا رکھ دیا، میرے حضور کھانا لگتے ہیں تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ بولا، عرض کرنے لگی بابا جان مجھے یاد ہے جب مکہ کے اندر میں چھوٹی سی ہوا کرتی تھی آپ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا بھی کرتے تھے، پلایا بھی کرتے تھے، میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ قربان جاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو خود میرے حضور اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور پلایا کرتے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بابا جان آج آپ نے کھانا اپنے ہاتھوں سے نہیں کھانا، آج دہن مبارک آپ کا ہوگا اور ہاتھ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کے ہوں گے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود وہ کھانا میرے حضور کو کھلایا ہے۔ 2 سال گزرتے ہیں، غزوہ بدر پیش آ جاتا ہے، جب غزوہ بدر پیش آیا تو میرے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ چلو غزوہ بدر کے اندر، صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں، عثمان غنی بھی تیاری کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب تیار ہو گئے تو میرے حضور نے فرمایا کہ عثمان تم نے غزوہ بدر میں نہیں جانا، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے تو تم نے میری بیٹی حضرت رقیہ کا خیال کرنا ہے، اس کی تیمارداری کرنے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں غزوہ بدر کے اندر نہیں جاؤں گا تو میں غزوہ بدر کے جو شرکاء ہیں ان سے محروم ہو جاؤں گا، ثواب سے محروم ہو جاؤں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عثمان گھر میں رہ کر میری بیٹی رقیہ کا خیال کرنا تیرا کام ہے اور غزوہ بدر میں جانے والے جو شرکاء ہیں انہیں میں شریک تمہیں کر دینا میں محمد کا کام ہے۔ اے عثمان گھر میں رہ کر میری بیٹی رقیہ کا خیال کرنا تیرا کام ہے اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو ہیں اللہ کے کاغذات میں ان کے برابر ثواب عطا کرنا میں محمد کا کام ہے۔ اے عثمان میری بیٹی کا خیال کرنا تیرا کام ہے، تورے دوہرا اجر عطا کر دینا میں محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیمارداری کے لیے گھر میں رکتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں۔ 17 رمضان کو جب غزوہ بدر کے اندر مسلمان فتح حاصل کر کے واپس لوٹ رہے ہیں تو میرے حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی سواری دے کر بھیج دیا کہ مدینہ کے اندر جا کے اطلاع کر دو کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور ادھر سے حضرت سیدنا عثمان غنی نے اسامہ بن زید کو مکہ سے روانہ کر دیا تھا کہ جاؤ میرے حضور کو اطلاع کر دو کہ آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ دنیا سے انتقال کر چکی ہیں۔ جیسے ہی میرے حضور جنت البقیع کے پاس پہنچتے ہیں تو میرے حضور کو اطلاع ملی تو میرے حضور جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے کہ دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک بنا چکے تھے تو میرے حضور قبر مبارک پر کھڑے ہو گئے اور میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میری بیٹی یہ وہ رقیہ تھی جو میری خدمت کیا کرتی تھی، یہ وہ میری بیٹی تھی جو خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی، اے اللہ یہ وہ بیٹی تھی جو ساری رات قیام کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوتیں کیا کرتی تھی، دن کو بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، رات کو سجدے کیا کرتی تھی، اے اللہ میری بیٹی جو تھی میں محمد بھی اس سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی میری بیٹی سے راضی ہو جا۔ تو یہ جملے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمائے تو یاد رکھو میرے حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ میرے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، میرے حضور کے 2 نواسے اور 1 نواسی نہیں بلکہ میرے حضور کے
6 نواسے ہیں اور 4 نواسیاں اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل ہمارے آنے والی بہنوں بیٹیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں